امی کے ساتھ پارٹ 7۔ وہ کہنے لگی ہیری کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اب تو ہم دوست بن گئے ہیں نا، تو دوستی میں تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اتنے میں میرا شیر بھی جاگ گیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ میں دے دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب وہ اپنا آپ مجھ سے بار بار چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا لینا کیا ہوا؟ تم خود ہی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اب مجھے حق ہے نا یہ سب کرنے کا۔ وہ کہنے لگی ہیری حق تو ہے، لیکن پہلی ملاقات میں مجھے کچھ انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ 10 منٹ مزید وہ میرے کمرے میں بیٹھی اور پھر اس نے کہا کہ ہم شام کو پارک میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر اتنے میں میری امی بھی آ گئی۔ لینا میری امی کو کہنے لگی آنٹی اب میں جا رہی ہوں، شام میں ہم پارک میں ملتے ہیں۔ پھر وہ چلی گئی۔ میری امی سیدھا میرے پاس آئی۔ امی کہنے لگی ہیری سنا تمہارا کام بنا؟ میں نے کہا کون سا امی؟ میری امی کہنے لگی وہی جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ پھر میں نے امی سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا امی میں نے لینا سے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا آلریڈی ایک دوست ہے۔ میں یہ جھوٹ امی کو اس لیے بول رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ جو میرا رشتہ چل رہا ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور پھر میں نے کہا امی مجھے لینا کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے اتنا خوبصورت چیز جب اپنے گھر میں مل رہی ہے تو میں باہر کیوں جاؤں؟ میری امی کہنے لگی ہیری وہ سب غلطی میں ہوا تھا، اس کو دوبارہ تم یاد بھی نہ کرو۔ میں نے کہا امی میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور پھر میری امی کہنے لگی بس آج کے بعد اس ٹاپک پہ مجھ سے بات نہیں کرنا، میں لینا سے شام کو پارک میں جا کے مزید بات کرتی ہوں، تم اس کے ساتھ اپنا کام چلا لو، جب تمہارا لینا کے ساتھ طے ہو جائے پھر تم مجھے چھوڑ دینا۔ اور پھر میری امی کہنے لگی کہ آج شام کو ابو بھی آ رہے ہیں تو خیال کرنا ان کو وہ والی بات پتہ نہ چلے، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ پھر میری امی چلی گئی باہر، گھر کے کام کرنے لگی۔ میں پھر اپنے کمرے میں سو گیا۔ اب میری آنکھ شام 5 بجے کھلی۔ میں نے دیکھا تو میرے موبائل پہ ثنا کا میسج آیا ہوا تھا۔ ثنا کہہ رہی تھی ہیری میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے تم فون کرو۔ میں اٹھا تو میں نے اس کو میسج کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ثنا؟ وہ کہنے لگی ہیری میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ثنا کہنے لگی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں، فرحان سے بریک اپ کرتی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا، ثنا تو میرے دوست سے محبت کرتی تھی، اب وہ یہ مجھے کیوں بول رہی تھی؟ میں نے سمجھا شاید ثنا ڈر کی وجہ سے یہ بول رہی ہے۔ اگر ثنا ڈر کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کر رہی ہے تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر ویسے ہی میرے پہ دل آ گیا ہے تب میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا، کیونکہ ثنا اس لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی تھی جس طرح میں ڈھونڈ رہا تھا، بس ایک خامی تھی کہ میرے دوست نے اس کی لے لی تھی۔ پھر میں نے کہا ثنا کیوں کیا ہوا؟ تم تو مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور نوبت شادی تک آ گئی۔ وہ کہنے لگی ہاں ہیری میں ساری رات اسی بارے میں سوچتی رہی ہوں کہ میں کیا کروں، کیونکہ تمہارے پاس میری وہ والی ویڈیو ہے۔ کل کو اگر میں فرحان سے شادی کر بھی لیتی ہوں، اگر وہ ویڈیو باہر آ جاتی ہے تو میری شادی شدہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں تمہیں دل سے بولوں، جب میں تم سے ملی ہوں مجھے بھی تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ فرحان تو شاید ٹائم پاس تھا میرے لیے، مجھے اصل میں محبت تم سے ہو رہی ہے، کیونکہ میں جب بھی تمہارے بارے میں سوچتی ہوں مجھے بہت اچھا اور بہت ہی محبت والی فیلنگ آتی ہے۔ پھر میں نے کہا ثنا رکو میری بات تو سنو، مذاق کے علاوہ اب میں تم سے سیریس بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ڈر کے مارے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں آج کے بعد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں اسی وقت ہی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، میں نے تو جسٹ فن کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اگر بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں آج ہی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، میں تمہارے ڈر کا بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ثنا کہنے لگی ہیری مجھے بھی پتا ہے کہ تم دل کے بہت اچھے انسان ہو، مجھے بھی یہ اندازہ ہوا کہ تم یہ جسٹ فن میں ہی کر رہے ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے پہلے بات کر لیتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں آج ہی فرحان سے بریک اپ کرتی ہوں، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ میں نے فرحان کے ساتھ وہ والا کام کر لیا ہے۔ اس چیز کی مجھے زندگی میں تانے نہ دینا تو میں آج ہی اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ میں ساری رات سوچنے کے بعد، بلکہ جب سے تمہارے گھر سے گئی ہوں اسی دن سے یہ سوچ رہی ہوں کہ فرمان سے شادی کے بعد
میرے لیے کیسا ہے، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں لگتا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتے ہو۔ ایک تو تم شریف ہو، تم میں کوئی عیب نہیں، نشہ نہیں کرتے، اور دوسرا تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے۔ اور نوکری کیا ہے، آج نہیں تو کل نوکری تو تمہاری لگ ہی جائے گی، اور وہ بھی بہت اچھی پوسٹ پہ، کیونکہ تم نے بہت محنت کی ہے، تمہارے پاس اچھی ڈگریاں ہیں، بیس پہ اچھی نوکری مل جائے گی۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں ہیری، اگر تم اپنے دوست کو نہ بتاؤ تو فرحان نشہ بھی کرتا ہے۔ یہ تو میں تم سے ملنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ فرحان تو کسی بھی لحاظ سے میرے ساتھ سیٹ نہیں تھا، یہ تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ لیکن ہاں ہیری، ایک بات یاد رکھنا، مجھے تو جو بھی بات ہے ابھی سیدھی سیدھی بول دینا۔ اگر تم میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی منع کر دینا۔ مجھے جھوٹ دلاسا ہرگز مت دینا، میں پہلے ہی بہت ٹوٹی ہوئی ہوں۔ اور ہاں، فرحان کے ساتھ جو میں نے کیا ہے وہ تمہیں بھی پتا ہے، اس بات کو تم بھول جانا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ثنا، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہو فائنل ہو۔ چلو تم ایک کام کرو، مجھے 2-3 گھنٹے سوچنے کا وقت دو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میری امی میری دوست بن چکی تھی، میں نے سوچا کہ میں امی سے جا کے مشورہ کرتا ہوں کہ اسی طرح ثنا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، دیکھتا ہوں کہ میری امی مجھے کیا مشورہ دیتی ہے۔ باہر آیا تو میری امی کہنے لگی، چلو بھائی واک کرنے نہیں چلنا کیا، وولینا انتظار کر رہی ہوگی وہاں پہ۔ میں نے کہا، امی آج میرا موڈ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ابو آ جائیں گے تو پھر بھی ویسے بھی وہ والی بات نہیں ہو پائے گی۔ میری امی کہنے لگی، اس کام کو تو اب بھول ہی جاؤ، وہ تو غلطی میں ہوا تھا۔ میں نے کہا، امی وہ بات نہیں ہے، میں کسی اور بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میری امی میرے ساتھ بیٹھ گئی، مجھے کہنے لگی، بتا کیا ہوا۔ پھر میں نے اس سے بتایا کہ ثنا ہے، وہ کالج دور سے میرے ساتھ پڑھتی تھی، یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ تھی، وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ آج ہی اس نے بتایا ہے، لیکن وہ یہ شرط رکھ رہی ہے کہ اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو شادی کرنی پڑے گی۔ اور امی تمہیں تو پتہ ہے میرے پاس فی الحال نوکری بھی نہیں ہے۔ ابو کو اگر میں یہ بات بولوں گا تو وہ تو فوراً غصے میں آ جائیں گے، اور میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات بولوں، میں بھی ثنا کو پسند کرتا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ثنا کے ساتھ میری شادی ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، ابو ایک بندہ ہے، گھر چلاتا ہے، میں ابو کو کیسے بولوں؟ میری امی کہنے لگی، ہیری یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے، میں تو خود یہی چاہتی تھی کہ اسی طرح کے ریلیشن شپ میں مت جاؤ، کوئی شادی ہی کر لو، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کے۔ باقی رہی بات نوکری کی، وہ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل بہت اچھی نوکری لگ جائے گی۔ آج ہی تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی لڑکی ہے، تمہارا ابو اور میں اس کے گھر چلے جائیں گے، 2-3 دن کے اندر ہم اس کا رشتہ مانگ لیں گے، اور عزت سے اس کو دلہن بنا کے اس گھر میں لے آئیں گے۔ میں نے جب بتایا کہ وہ لڑکی ہے جو 2-3 دن پہلے ہمارے گھر آئی تھی فرحان کے ساتھ، میری امی کہنے لگی، وہ ہاں ہیری، ویسے وہ شکل و صورت سے تو بہت پیاری لڑکی ہے، لیکن مجھے کچھ ڈاؤٹ پڑتا ہے کہ فرمان اور اس کا کوئی چکر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی جسٹ دوست ہی تھے، اور مجھے بھی آج ہی اس نے بتایا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی، وہ بھی اسی لیے کہ اس کے گھر والے اس کی کہیں اور شادی کر رہے ہیں، تو اس نے آخری امید سمجھ کے مجھ سے بات کرنی چاہی، تو مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، ڈن ہے، وہ تو بہت پیاری بچی ہے، میں آج ہی تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔